الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام. مسند احمد صفحہ 527 جلد 2. ابو داؤد صفحہ 229 جلد 1. اب ذرا میری طرف توجہ فرماؤ. اس روایت میں غور ذرا کرو. یہ انبیاء کے بارے میں ہے. دعویٰ کیا ہے؟ انبیاء زندہ ہے. اور سمجھو اور دلیل کس کے متعلق دی جا رہی ہے؟ صرف امام الانبیاء کا نام ہے. ما من احد یسلم. دعویٰ ہے 7 لاکھ نبی کی زندگی کا اور دلیل دی جا رہی ہے صرف ایک ہستی. تو یہ تقریب تام ہی نہیں. اصول مناظرہ میں یہ روایت پیش کی جا سکتی نہیں کیونکہ ایسی دیکھو ہم نے جو پیش کیا تھا لا یموت نبی لم یقبض نبی قط حتی یری مقعدہ من الجنہ. وہاں تمام انبیاء کی بات تھی یا صرف امام الانبیاء کی؟ تمام انبیاء کی. اسی لیے میں نے کل آپ کو کہا توجہ سے بیٹھو. تمام انبیاء کی. جہاں دعویٰ تمام انبیاء کے بارے میں اور دلیل آ رہی ہے ما من احد یسلم علیہ صرف نبی پاک کے بارے میں. یہ تقریب تام ہی نہیں دوستوں بزرگوں. ایک نمبر 2 یہ روایت تو مذہب شبہ کے خلاف ہے. یہ روایت تو تمہارے مذہب کی دلیل میں کہہ رہی ہے. کیوں کہ روایت کا مفاد یہ ہے کہ روح بدن میں نہیں ہوتی، وقت سلام آتی ہے. تو تمہارا دائمی اعادہ روح کا نظریہ باطل ہو گیا. سمجھ نہیں آئی جی. روایت کا مفاد یہ ہے کہ بدن کے اندر روح نہیں ہوتی، صرف وقت سلام آتی ہے. جبکہ تمہارا عقیدہ اعادہ دائمی والا یہ تو باطل ہو گیا. یہ روایت تو تمہارے خلاف ہے. شرم نہیں آتی پیش کرتے ہوئے؟ 2 نمبر 3 یہ رسول پاک کا فرمان بن سکتے ہی نہیں. اب ذرا توجہ فرمانی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بن سکتا ہی نہیں. کیسے؟ ہمارا سوال ہے کہ یہ بات آپ نے زندگی میں فرمائی یا وفات کے بعد؟ ما من احد یسلم علیہ اور سے سننا. کوئی بھی مجھ پہ سلام پڑھتا ہے تو میری روح لوٹا دی جاتی ہے. اب یہ کلام آپ نے زندگی میں فرمایا یا وفات کے بعد؟ اگر آپ کہیں کہ یہ کلام فرمایا زندگی میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی میں بھی آپ کی روح آپ کے جسم میں نہیں ہوتی تھی، وقت سلام آتی تھی. یہ وضاحتاً باطل اور بالکل جہل مرکب کا مقولہ ہو سکتا ہے. کوئی صاحب بصیرت اس مقولہ پر ایمان نہیں رکھ سکتا. سنو روایت کیا ہے؟ ما من احد یسلم الا رد اللہ. اب اس کا معنی کیا ہے؟ کہ کوئی بھی مجھ پہ سلام کرے میری روح لوٹا دی جاتی ہے. میں جواب دیتا ہوں. سوال ہے کہ یہ کلام آپ نے زندگی میں ارشاد فرمایا یا موت کے بعد؟ اگر کہو زندگی میں ارشاد فرمایا تو پھر مطلب یہ نکلے گا کہ آپ کی زندگی میں بھی آپ کی روح مبارک جسم میں نہیں تھی، صرف سلام کے وقت آتی. تو یہ بہت بڑی بے ایمانی اور فراڈ ہے. اور اگر کہو وفات کے بعد کا کلام ہے تو وفات کے بعد کا کلام حدیث بن نہیں سکتا. خلاصہ یہ ہے کہ یہ روایت
صریح صاف اس کا مضمون ایسا ہے جو فرمان رسول ثابت ہو سکتے ہی نہیں، اس کی درایت ایسی ہے جو فرمان رسول بن سکتے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن حجر اور علامہ سیوطی، حافظ نے فتح الباری میں اور علامہ سیوطی نے الحاوی للفتاوی میں اس کے 15 اعتبار لکھے، بعد میں 17 لکھے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ کوئی معنی بن سکتا نہیں تھا۔ کتنے اعتبار لکھے؟ 15۔ اور ضابطہ کیا ہے؟ اذا جاء اعتماد وطن، جب روایت کا معنی متعین نہیں ہو رہا، یوں بھی تھے یوں بھی تھے یوں بھی تھے یوں بھی۔ اور مولانا یوسف لدھیانوی اس روایت کو لکھ کر لکھتے ہیں کہ یار یہ جو توجیہات ہیں یہ دل کو پریشان کر دیتی ہے۔ دل تو تمہارا پریشان ہوگا جب خدا کی کتاب کو چھوڑیں۔ اور کیا کر رہا ہوں؟ کتنے؟ جس کا معنی کوئی بن سکتا ہی نہیں ہے۔ 15 اعتبار لکھے اور ان 15 میں 2 اعتبار تم بھی سن لو۔ ایک اعتبار یہ لکھا کہ روح کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے۔ علامہ ابن اسیر نے بھی لکھا النہایہ میں، روح کا اطلاق قرآن پر ہے، روح کا اطلاق رحمت پر ہے، روح کا اطلاق ثواب پر ہے۔ جہاں پر الحاوی للفتاوی والا بزرگ کہتا ہے کہ اشکال تب ہوتا ہے کہ روح سے مراد انسانی روح لیا جائے، بلکہ یہاں روح سے مراد کیا ہے؟ ثواب یا رحمت حادثہ من الصلاۃ، ثواب یا رحمت حادثہ من الصلاۃ۔ اور مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی مجھ پہ سلام کرے تو اس کا ثواب اللہ مجھ تک پہنچا دیتے ہیں، تو سلام کا جواب اللہ مجھ تک، سلام کا جواب اللہ تعالیٰ مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایک دوسرا علامہ نے لکھا کہ یہ بھی خرق عادت پر بھی معمول ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کی توجہ لوٹا دی، کبھی کبھی، لیکن یہ قیلہ ہے، صرف وہ ہے کہ درود جب آپ پڑھتے ہیں تو درود کس چیز کا نام ہے؟ دعا۔ بڑے ذرا اللہم صلی علی محمد، کیا معنی؟ اللہ تو رحمت کر۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تو رحمت کر، تو یہ رحمت ہو جاتی ہے، اللہ اپنے محبوب پہ رحمت کرتے ہیں۔ تو یہ مقصد ہے روح سے کہ اللہ رب العزت آپ تک وہ ثواب پہنچا دیتے ہیں۔ اگر یہ ہو اس معنی پر کوئی اشکال نہیں ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ نمبر 5، ما من احد میں نکرہ تحت النفی ہے، اندر خبر کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ بعض ہرچے خواہی کو اسی کا مصداق ہے۔ ما من احد یہ نکرہ تحت النفی ہے، عام ہے، جہاں اندر قبر وغیرہ کی بھی کوئی بات نہیں۔ کتنے ہو گئے؟ نمبر 6، اس کا راوی ہے کہ بزرگوں یزید ابن عبداللہ ابن قصیر، یزید ابن عبداللہ ابن قصیر یہ راوی، اس راوی پر ابن قیم فرماتے ہیں کہ سألت شیخنا ابن تیمیہ، میں نے اپنے استاد ابن تیمیہ سے پوچھا کہ یہ یزید ابن عبداللہ کیسا راوی ہے، اس کے متعلق فرمائیں۔ تو فرمایا وما ادرکہ ضعیف ففی سمائہ منہ نظر۔ ابن تیمیہ نے کہا
کہ یزید ابن عبداللہ ابن قصید حضرت ابو ہریرہ کو ملے ہی کوئی نہیں، ان کی لقاء و ملاقات ہی ثابت کوئی نہیں، اور نقل کس سے کر رہے حضرت ابو ہریرہ سے، اور حضرت ابو ہریرہ سے ملاقات ہی ثابت نہیں ہے۔ ایک دوسرا ضعیف ہے، ضعیف خود بھی ضعیف ہے اور حضرت ابو ہریرہ سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، لہذا یہ روایت بھی قابل قبول نہیں۔ جلاء الافہام صفحہ 19۔ اسی طرح اور حضرات نے، امام احمد نے بھی، امام احمد سے یہ کہا کہ ما اقرب، میں اس کے قریب بھی نہیں جاتا یزید بن عبداللہ بن قصید کے، یہ ایسا صوفی ہے کہ میں نیڑوں نہیں گزرتا یہ۔ اور امام ابو حاتم رازی سے سوال کیا گیا یزید کے متعلق، فرمایا ایسا بالکبھی، یہ کوئی پکا راوی نہیں۔ مسئلہ کس کا ہے؟ عقیدے کا، یا تو خبر واحد سے بھی گاڑی نہیں چل سکتی، مولانا سرفراز صاحب نے لکھا ہے، اور خود جناب پورا ٹریلر پورا ڈمپر چلا رہا ہے عقیدے کا، اور وہ بھی خبر واحد بھی چھوڑو، من گھڑت روایتوں سے، جھوٹے راویوں سے، یہ بالکل قریب نہیں جاتا۔ الجرح والتعدیل صفحہ 273 جلد 2۔ کتنے جواب ہو گئے؟ ساتواں، اس میں یزید بن عبداللہ بن قصید اکیلا راوی ہے، اکیلا منفرد ہے، اور جب یہ اکیلا ہو تو اس کی روایت کبھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ یہ القول الفوائد البدی، القول البدی صفحہ 156۔ اور نمبر 8، اس میں ایک اور راوی بھی خطرناک ہے، حمید بن زیاد، حمید بن زیاد، تقریب صفحہ 138 بھی اس کو واہی یعنی کمزور لکھا گیا۔ امام یحییٰ بن سعید القطان اور امام نسائی اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ تہذیب التہذیب صفحہ 41 جلد نمبر 3، میزان الاعتدال صفحہ 418، تہذیب التہذیب صفحہ 412۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 8۔ یہ 8 باتیں تو ہم نے رواداری کے طور پہ کر دی۔ اب 100 سنار 1 لوہار، یہ روایت آ رہی ہے رد اللہ، روح لوٹتی ہے ہر مسلم کے سلام کے وقت۔ یہ روایت قرآن کے خلاف ہے، احادیث صحیحہ کے خلاف ہے، اور اجماع صحابہ کے خلاف ہے۔ اس لیے اس روایت سے استدلال و احتجاج کرنا یہ قرآن کا بھی انکار کرنا ہے، اجماع صحابہ کا بھی انکار کرنا ہے، اور حدیث صحیحہ کا بھی انکار کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن میں فَيُمْسِكُ الَّذِي، اور یہ ہے رد اللہ علیہ روحی، یہ صریح نسکتی کے خلاف۔ قرآن میں اموات غیر احیا، اور اس میں رد اللہ علیہ روحی۔ قرآن میں انکا میت و انہم میتون، اور یہ آ رہی ہے رد اللہ علیہ روحی۔ یہ نصوص قطعیہ کے خلاف ہے، صرف ایک نص قطعی کے نہیں۔ قرآن کا فیصلہ قیامت تک روح بدن میں آ سکتی نہیں۔ الانفس، نبی کی روح ہو، ولی کی ہو، شہید کی، کوئی بھی، تو یہ اجماع کے کیسے خلاف؟ حدیث صحیحہ وہ آپ پڑھ چکے ہیں، کتنی حدیث؟ 20 حدیثیں تو صرف انبیاء کے بارے میں آ گئی کہ آپ کا اب ڈیرا کہاں ہے؟ جنت میں۔ ظاہر بات ہے آپ کی روح مبارک جنت ہو، فردوس بھی ہے زمین کے اندر موجود ہو نہیں، جبکہ یہ روایت کہتی ہے رد اللہ علیہ روحی۔ تو ان سب روایات بخاری، مسلم، ابو داؤد،
جمع نہیں کرے گا. اگر اس روایت کے ظاہر کو لیا جائے پھر تو لاکھوں موتیں جمع ہو رہی ہیں اور ہر روز جمع ہو رہی ہیں. تو سمجھ آ گئی یہ بات؟ جی. اس کے بعد اور بھی جواب ہے. کتنے ہو گئے؟ 9 نمبر. چلو 10 پورے کر دیتے ہیں. ہاں بھائی چھوڑو بس. آگے حدیث نمبر، یہ آپ دلیلیں دیکھو جی، جن دلیلوں کے نام پہ کودتے ہیں اور یہ ناچ کرتے ہیں، ڈانس کے ہمارے ساتھ بڑے